अस्सलाम वालेकुम all. जी वालेकुम सलाम। अदनान भाई कैसे हैं? ठीक हैं? Alhamdulillah, Zafir, कैसे हैं आप? Thanks for joining the session with Imam Jawad. I'm waiting for Imam Jawad to join. So we're talking about communication, and the first thing that Allah subhanahu wa ta'ala tells us about communication is in Surah Hujurat, Surah 49. Allah subhanahu wa ta'ala tells us that if someone comes to us, إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. And if anyone comes to you, or if a person with news who comes to you, make sure to verify it and check that it is the true information. So the mode of communication can be varying different diverse types, but the essence of communication, the substance, is information. So information sharing, information gathering, information passing has to be verified. And that is what Allah subhanahu wa ta'ala is saying here, that فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ. Verify the news unless you may not verify it and pass it on. Without verifying it, you will hurt many people because of your ignorance. In this age of technology, in this age and era of information sharing, and information is now shared at a lightning speed. Someone finds out about something, they type and send it out, pass it on, they touch, they swipe, and that information spreads like jungle fire within no time, because of all these forwarded messages and because of all these platforms and apps and devices that are there, that people can share information. So within seconds, information is shared across the globe, from America all the way to Hong Kong, China, even Hawaii, Kiwi Islands, and others. So the rapid frequency of sharing knowledge makes it very, very crucial that we verify that knowledge, verify the information before passing it on. Otherwise, as the ayah says, we hurt a lot of people, and the hurt can also be in terms of credibility. People who forward messages without verifying, their credibility becomes totally unknown, in the sense people do not trust, because we trust each other, we build relationships. All right, there may be two people who are strangers, they become friends and they build relationship, and that relationship is built on trust. Why is there? Because those two people have interacted with each other, they have shared information with each other, and therefore they've seen that the information that they've shared with each other has remained confidential, and it is true, and it's verified and corroborated. That's how you build trust in a relationship. Otherwise, if each person lies to the other person, or if each person shares information that is not verified, that relationship will never have trust. Whether it's a spouse relationship, a parent-child relationship, sibling relationship, whether it's employee-employer relationship, any kind of relationship is built on trust. Having said that, the topic we have is communication with Gen Z. And as we said, Gen Z are those people, वो लोग हैं जो सन 2000 के बाद पैदा हुए, यानी जो हमारे नौजवान नस्ल है. How do Gen Z like to communicate? Based on experience of communicating with Gen Z, I can tell you that Gen Z like communication that is short, concise, to the point, not beating around the bushes, not storytelling, that long conversations. Rather, it's something that is succinct, concise, yani mukhtasar, chota, to the point, baat pahunch jaye, samajh jaye. That is what Gen Z really loves to do. Quick communication, short communication, concise, sharing the meaning or essence of the topic in the most smallest amount of words, not writing long passages in text messages. A lot of people, they do text messages, they write long. The purpose of text messaging is to be short, concise, sweet, to the point, and quick.
understanding. Gen Z also like to do text over phone calls. This is very important. Many parents are losing their children. You know, we have orthodox, old school style parents. Phone क्यों नहीं किया मुझे इतना दिन हो गया सारा दिन गुजर गया phone नहीं किया अरे भाई Gen Z have no time. This generation of people are very busy, very active, very proactive, very engaged, very into activities. So, and the way they are, because of the technology era, the way they are, their mental grooming is such that everything is rapid, fast paced, quick fire. So they don't have time for those old style, old school talking on the phone 1 hour or 2 hours. जैसे हमारे अम्मा अब्बा करते थे पहले पुराने जमाने में एक घंटा फोन पे. If you remember, those who are in their 50s, 60s, 70s, if you remember when you were a child, your parents were, when phone was a new technology in the world, your parents were talking on the phone long hours. I remember my parents, my elders, you know, when I was growing up back in the 70s, 80s, I would see that they would be ghanto phone pe lage. I mean, I was like, I'll be surprised thinking how much time you have to talk for hours on the phone. That's not Gen Z. Gen Z doesn't talk that long. And many parents have this issue, this complaint. They come to me as Imam. Imam sahab, bacha baat nahi karta hai. So aap baat kya karte? What are you talking about? So for communication with Gen Z, two things are very important to keep in mind. Short, concise, to the point, not long, detail-oriented things. You know, that can be done in person, face-to-face. Second thing is they prefer texting over call, because a lot of times, because the way we are now, you know, you can say positioned in the world, that life is so fast, life is so rapid, active. A lot of times, because of this phone, this gadget, accessibility, you know, back in the old days, you had the old rotary phones. And even with the digital phones, you still had to go to a phone to pick up and call and talk. But now you have accessibility in your hand. Your phone is in your hand. So that means you are accessible 24/7, anytime. And therefore, people expect that when you call, the other person on the other side has to pick up. That's not Gen Z. Because they will pick up the phone when they can. A lot of times, you know, a lot of times people don't realize that they cannot pick up a phone. And the question that you're trying to ask them by calling them can be answered easily on a text. Sometimes someone is at a meeting, or they are, you know, busy in some other activity or some place, or at work, or if they're not even at work, they are at a gathering, or they're at a place, at a location where they can't pick up the phone and talk verbally, but they can easily text. So one of the priority of Gen Z is that whatever communication you want is faster and quicker with texting. So if you have a question, you have something, issue that you want to find out from them, or even if you just want to find out how they're doing, if you text, you get the response much faster and much quicker. And this way information is shared. So whatever question, issue you had is resolved if you just text. Leaving voicemail is also old school, because when they get a chance, then they will listen to voicemail. Maybe a whole day they didn't get a chance to listen to voicemail, right? So whole day they will not listen to your voicemail, and you called like 10 in the morning and left a voicemail, and you're thinking the whole day has passed, this person hasn't replied to me, because they never listened to the message. They will listen to the message at the end of the day, at nighttime, maybe 10, 11 at night, when they're done, when they're finally free from all their activities, then they pick up and say, okay, there's a voicemail, let me listen. So by the time they listen to the voicemail, it's too late, because the whole day passed. So it's faster to text and find out the response reply. Same thing with voice note. With WhatsApp, you have this voice note service. You can leave a voice note. And that's what I tell many people. With Gen Z, voice note doesn't work. Messaging works. See, when you see a text message, you see the words, you see the question, you see the sentences, you can make out that what the other person, you know, wants to get from you. So you can easily quickly reply back that, okay, the answer for this issue or this question is this. Or the person can say, okay, this requires detailed answer. I can't really give that in text. I'll call you back later at a certain time when I'm free. They might give you a time. That's with Gen Z. The other thing is with Gen Z is
languages that you have to learn these. They are and so a stronger relationship with them, a stronger bond with them. That if you start talking their language, they really appreciate that. They appreciate that the elders take the time and make the investment to learn the language that we use, that we like to. So this way they quickly bond with you also faster when you're using that. Fourth thing, very important in terms of communication with Gen Z, is the likes and dislikes. What are things they like? And if you start liking that too, you'll see they'll spend more time with you. Simple example, let's say Gen Z, anyone, male or female, they like football and they're interested in football. And the elder generation, they have nothing to do with footballs. But if they start taking interest in it, start watching together with them or listening to them and talking about that, that will bring them closer in bonding with them in terms of connectivity and connection. So we have to strive, we as elders have to strive to learn about the likes and dislikes of this generation, what are their thought process, what they're thinking on, and then also at the same time accommodate that, blend in with that so that we can also communicate with them and they can come closer to us. One of the complaints that I hear from elder generation is that these youngsters, the Gen Z, they don't hang out with us, they don't bond with us, they don't connect with us, they don't network with us, they don't spend time with us. See, people like to spend time with who? They like to spend time with those people whom they can share their thoughts, their ideas, their topics, their themes, whom they have a good communication, rapport with them. They like to spend time with them. Look, age difference is never an issue, whether you're Gen Z, you're Gen Y, Gen X. Age is never a matter. The matter is the brain, the thought. And we see from the Seerah of Rasulullah and from the Sunnah that he would talk to the younger people in Medina, the younger people in Mecca at their level. He would not be talking to them in a very high intellectual Arabic level that they don't make out at all what he's talking about. Likewise, when he would talk to the adults, the Sahaba, the elder Sahaba, he would talk to them at their level. So he would become a kid with a kid and he'll be adult with an adult. And we can take lessons from that the way Rasulullah dealt with kids in Medina and how he interacted with them, he played with them, he took interest with them, he spoke to them of their likes and dislikes and would give them examples and parables and similes that they would understand easier the deen from. He would do that. And that's why you had kids running around him and playing with him and bonding and gelling with him. So if we use that same philosophy in our time today, no matter how much difference there is between you and Gen Z, it can always be compacted if we follow the Sunnah of Rasulullah, that when we are with them, we communicate with them with their ideas, with their topics, with their themes, with what their interests are. One of the best ways to communicate with Gen Z, whoever it is in your extended family circle and friends, is that ask them what are their thought process, what are their ideas, what are their likes and dislikes, and you start taking interest in them and you start talking to them about it, or you do your own research about the topic. Maybe let's say you don't know anything about the topic that the Gen Z likes about. With technology today, you can Google search and search online articles and things and get to know a little bit about it. You can use ChatGPT, you can use artificial intelligence to get yourself acquainted about the topic that the Gen Z likes, and then you also participate in that. And when they see you taking interest in the topics that they like, that they pursue, that they think about, they'll start talking to you, they'll start opening up to you, they'll start liking to spend more time with you, they start to hang out more with you. And that is how you remove the communication gap. You remove the generation gap by bringing the distance closer and closer, closing the distance between the two of you through these mechanisms and means, so that the person, and of course, in the communication, we can always give them little tips and strategies. You don't have to always talk about Quran, Hadith. But the meanings of the ayahs of the Quran, the meanings of the Hadith of Rasulullah, we can use that in our communication in simple words, without even mentioning that the Quran says this or the Hadith says that.
the meaning and essence of that ayah or hadith, we can share in communication, simple sentences without mentioning it. And this way, the information is passed along, and the person on the receiving end is able to digest and understand what our values are, what our morals are, what our etiquettes are. And that is why it's very important to live according to times. You know, one of the things we see from the history of Islam, from the Sahaba, Ridwanullah Ajmain, and the Tabi'in, that they took stock of the current era in environment, you know, whatever was going on. दुनिया में जो चल रहा है, जो माशरे में चीज चल रही है, उससे वो बाखबर थे. They were close to that, and therefore they were able to connect with them. And that's how we need to do today. So with that, I would like to open the floor for any questions, comments, feedback, discussion. So this way we can have it interactive. I just wanted to do the initial statement about this communication with Gen Z, inshallah. Jazakallah, Jawad bhai. So everyone is muted. If someone wants to speak or ask question, please feel free to unmute yourself. But make sure that no one else is speaking when you are speaking. So, you know, inshallah, we can talk, right? So I think Jali Saab, you wanted to talk. You asked if the session will be interactive. Can you hear me? You can go first. Hello. Adnan, I also raised hand, so if Oh, sorry. Yeah, go ahead. then I can talk. Yes. Yeah, please. Yes. Okay. Assalamu alaikum, everybody. I'm so sorry I cannot turn on my camera right now. I'm working on 5 things and also wanted to be really part of this. Mashallah, this was such a good introduction of this topic, Brother Jawad. This was like, mashallah, very, very helpful. Thank you so much for doing it this way. I just wanted to add a few points to what you said. Is that because I work with my youth organization is all run by these young people. So my food pantry, reading warrior, several programs that I have, they are all independently run by different group of executive committee, and they bring volunteers also. So I'm constantly in touch with them. And it's interesting that a lot of them were like, are raised in masjid here in Noor Islamic Center and other masajid, they are very, very good programs and everything. But then these are all Gen Z kids who are actually sticking with more on the justice side. So I just wanted to add, like, when people are looking for connecting with them and thinking that why they don't talk, I have noticed that these people, our young people, are very much justice oriented, especially Gen Z. Like, they are to the point that they have already started a whole organization. It's called Gen Z for Justice, which is organizing elected election like candidates right now. And I've been reached out by them already. Like, they are identifying, they're very proactive on that side. So social justice, food insecurity, equality, equity, women's, empowerment, they get very, very upset if you talk about like in a racist way, and which is very common in our, हमारे यहाँ तो हम काला गोरा करके बात करते हैं. हम तो बोलते काले ने ये बोल दिया, गोरे ने ये बोल दिया, which is जाहिर बात है, ज्यादातर लोग आए हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, तो वो हम इस तरह बात करते हैं. लेकिन ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं, इनको सख्त बुरा लगता है ये. और as soon as हम ये काला और गोरे का लफ्ज आप कहेंगे इनके सामने, वो आपसे टर्न ऑफ हो जाएंगे. वो आपसे अदब में वो 1-2 बातें बोल देंगे, लेकिन वो पीछे में इतना शोर मचता है घर में कि आपके फला कजन ये कह रहे थे, आपके फला ये कह रहे थे, हमें मत बुलाइएगा, हमने नहीं बात करनी. तो ये बातें जो है ना, हमारे बड़ों को बहुत सोचने की हैं कि आप यहाँ पर हैं, ये बच्चे यहाँ पब्लिक स्कूल्स में गए हैं, कॉलेजेस में गए हैं, इनके लिए सब बहन भाई हैं. और कोई भी अब ब्लैक हम सिर्फ मूवमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं, वरना हम किसी को ब्लैक नहीं बोलते ना, हम एफ्रो अमेरिकन बोलते हैं अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं. तो ये वाली बातें बस मैं पॉइंट आउट करना चाह रही थी कि आई थिंक कि जब हम जेन जी से बात करते हैं, तो उनसे बात करने के लिए जो उनके लेवल पर आने की बात जवाद ने कही ना, बिल्कुल ठीक थी. और इसके अंदर ये टॉपिक्स आप सोचें कि इनको डोमेस्टिक वायलेंस में अगर कोई शख्स है, उसका वायलेंट बिहेवियर है, आपको बहुत सोच समझ के उसके बारे में बात करनी है, वरना आप बिल्कुल इनको टर्न ऑफ कर देंगे. They won't even respect you. Thank you. There's a very common phrase they use, that's so messed up.
If you hear a Gen Z saying that's so messed up, اس کے معنی آپ نے ان کے پیر پہ پیر رکھ دیا. So true. جلیل صاحب, you're the میں next. جواد صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور اسپیشلی یہ جو آپ نے کہا کہ بہت زیادہ قرآن اور حدیث کے ریفرنس نہیں دینے چاہیے, بلکہ ان کو میسج پہنچنا چاہیے. اور یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بچے اور زیادہ بھڑک جاتے ہیں. بھڑکتے نہیں ہیں مطلب دے ڈونٹ شو دیئر, مگر ان کے فیس پہ لگتا ہے کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. اگر آپ ہر وقت قرآن اور ہر وقت حدیث کرتے رہیں تو یہ دیٹس اے ویری ویری انٹیلیجنٹ پوائنٹ, اور اس کو ہم لوگ خیال رکھیں گے. دوسرے یہ کہ نیچرلی آئی ایم ویری اولڈ, آئی ایم ویری ریٹائرڈ گائے, اینڈ آئی ہیو ریزڈ 4 چلڈرن ماشاء اللہ. تو میں نے اندازہ لگایا کہ یو ہیو ٹو بی ویری فرینڈلی ود دیم. آئی مین اوپن, بالکل اوپن رہیں, بالکل فرینڈلی رہیں, دین دے آر مور کلوز ٹو یو. میں سب کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ باپ بن کے رہیں, وہ بیٹے بن کے رہیں. Don't forget about it. طریقے سے You have to treat them as friends. ایگزیکٹلی. تو اس چمڑی لیے چلا گیا کہ چمڑی بھی تمہاری اور ہڈی بھی میری. نہیں وہ ختم. اور دوسرے یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, اور میں پھر یہ ایمفیسائز کرتا ہوں کہ ہمیں مسجدوں کو یوز کرنا چاہیے ڈومیسٹک پالیٹکس میں اپنے بچوں کو لانے کے لیے. مسجد از اے ویری گڈ پلیٹ فارم. میں سمجھا نہیں کیسے بچوں کو مسجد میں پالیٹکس کے لیے لے کے آنا. نہیں, ان کو یاد دلائیں کہ ہمیں یہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے نا یو ایس اے کی, رائٹ یہ آفس ہیں, مطلب یہ جو الیکٹڈ آفیسرز کے آفس, الیکٹڈ آفس. میرے خیال میں جلیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سیوک انگیجمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے نا, اس کو بھی جو ہے مسجد کے پلیٹ فارم سے اس کو جو ہے سپورٹ دیا جائے تاکہ نئی جنریشن کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. یہ I remember there was a khutbah. I was in California with my daughter, and I went there for a Friday prayer, and there was a very young imam who gave the fatwa. Khutbah. And the only topic of his khutbah was to take part in civic politics here, local. Because you are born here, you pay taxes here, you should participate. Don't leave the ground open for others. تو اس چیز کو آئی لائک, وہ خطبہ مجھے اتنا پسند آیا کہ ہم لوگ بہت موٹی موٹی اور گہری باتوں کو تو کرتے ہیں, مگر یہ جو چیزیں جو ڈیلی لائف میں ہمارے بچوں کو افیکٹ کریں گی, نیکسٹ جنریشنس کو, اس پہ کوئی ایمفیسائز ہی نہیں کرتے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ جیسے امام, ماشاء اللہ آپ کافی انٹیلیجنٹ ہیں, دوسرے اماموں سے جن سے میں بھی مل چکا ہوں, you should really work on it. نہیں, میں نے دیا اس پہ ٹاپک پہ خطبہ یہاں پہ اپنے مسجد میں نا, فورٹس میں. ہاں, خطبہ کے علاوہ ویسے بھی جیسے سنڈے اسکول ہوتا ہے, یہ لوگ مجھے پتا ہے آپ کی مسجد سنڈے اسکول وغیرہ کرتے ہیں بچوں کو, تو بچوں کو تیار کریں کہ بھائی یو ہیو ٹو پارٹیسپیٹ ان لوکل پالیٹکس. اس کے اندر نا ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ جو میرے پاس جو بچے آتے ہیں نا, یہ جیسے ہماری جو ایک یہاں کی لوکل مسجد ہے, وہ اس کا پورا نیبرہڈ ڈیزائنڈ ہو کے بنا تھا. تو جو ہمارا نور اسلامک سینٹر ہے, اس کے اراؤنڈ میں پورا جو نیبرہڈ ہے وہ مسلمان ہیں سارے. اس کے اندر دے آر پاش, دے آر ڈاکٹرز, انجینئرز, لائرز, ویری افلوئنٹ کمیونٹی اس کے ساتھ. پھر وہ پورا, تو یہ بچے جو وہاں ریز ہوئے, وہ بچے بھی مسجد نہیں جانا چاہتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انماسک والا جو کانسیپٹ جو آپ نے سنا ہوگا نا, اس کی وجہ یہ کہ وہ اتنے وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ اچھا ہمارے جو بچے یہاں کے نا, وہ ان کو فیملی پالیٹکس نہیں پسند, وہ بڑے ٹو دا بالکل اپ فرنٹ ہے نا معاملے میں. تو وہ ڈسگسٹڈ ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں نا, ہپوکریسی دیکھتے ہیں. ان کو ہپوکریسی نہیں پسند کہ یہ قرآن کی باتیں کرتے ہیں, قرآن کے لیکچر دیتے ہیں, then they are not doing that themselves. تو میں نے اس کے اندر یہ ایکسپیرینس کیا کہ جب میں نے فوڈ پینٹری کھولی پہلے, اور پھر بعد میں ریڈنگ واریر کا پروگرام شروع کیا تھا, پھر ساکر شروع کیا, تو وہ جو ہمارے بچے آج 8 سال ہو گئے, ہم نے 2016 کی تھینکس گیونگ میں کھولا تھا, وہ 8 بیجز میرے اس کے اندر جا چکے ہیں. جو بچے گریجویٹ ہوئے, وہ اب کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے, کوئی لائر, لیکن وہ سب انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ تھے.
تو ان میں 3 بچے نان مسلم مسلمان بھی ہو گئے ہماری پینٹری میں. حالانکہ کوئی قرآن کا لیکچر نہیں دیتے ہم نے بس یہ وہ جسٹس کے اوپر ہے سارا کام. جو بچیاں آتی ہیں اس میں سے حجابی بچیاں بھی ہوتی ہیں, غیر حجابی بچیاں بھی ہوتی ہیں. وہ یہاں آتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو کرپشن نہیں کرنا ہے, آپ کو بس ہم جو رولز ہیں نا کہ آپ نے ان کو ویلکم کیسے کرنا ہے, آپ نے ان کو کھانا کیسے دینا ہے, آپ نے ان کو سرو کیسے کرنا ہے, وہ پھر اسٹک ہوتے ہیں, پھر ان کی فیملی بنتی ہے, پھر اس کے اندر بچے نماز بھی خود ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. I don't give them any lecture but I do. ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں, ہم اپنا کرتے ہیں, اس میں جو ہمارے ساتھ آ کے جوائن کر لے. تو وہ مسجد نہیں ہے لیکن وہ سوشل جسٹس جو قرآن کہتا ہے نا کہ آپ کو نافذ کرنا ہے, وہ سوشل جسٹس اس کو وہ پریکٹیکل دیکھتے ہیں. تو میرا مشورہ اس میں یہ آتا ہے کہ ہم سنڈے اسکول کریں, سیٹرڈے اسکول کریں, سب کچھ کریں. کوئی بچے ہیں جو وہاں بھی اسٹک کریں گے اور ان کو وہ ہوں گے, اور وہاں سے ہمارے اسکالرز بھی نکلیں گے, وہاں سے ہمارے دوسرے. لیکن میجورٹی آپ کی اسکالر نہیں بنے گی, میجورٹی آپ کی امام نہیں بنے گی, ہر کوئی امام نہیں بنتا. تو ان بچوں کے لیے سوشل جسٹس کے حوالے سے سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہر مسجد کو اپنی سوشل سروسز کی آرگنائزیشن بنانی چاہیے, اور وہ آؤٹ سائڈ مسجد ہونی چاہیے, مین اسٹریم میں ہونی چاہیے. دین یو ول سی دا ریولوشن کہ ہماری جو جین زی ہے وہ قرآن سے بھی قریب رہے گی, اسلام سے بھی قریب رہے گی, اور ہم سے بھی پریشان نہیں ہوگی. میرا یہ خیال ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تھینک یو. بہت امپورٹنٹ ڈسکشن, بہت امپورٹنٹ ٹاپکس. انفارچونیٹلی ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے اور میسج آیا کہ 10 منٹس رہ گئے. تو اگر کوئی اور پارٹیسپینٹ وانٹس ٹو اسپیک اینڈ ٹاک ٹو امام, یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, تو پلیز فیل فری ٹو شیئر یور تھاٹس. میں جواد بھائی, ایک سوال یہ تھا کہ بہت ساری دیکھیں ہم سب جو ہے مختلف پرسنالٹیز کے لوگ ہیں. کچھ لوگ جو ہیں, آپ نے کہا کہ جو جنریشن زی جو ایک جنرل فینومینا ہے کہ دے آر ناٹ ٹاکٹیو, رائٹ. تو اس میں ہماری جنریشن میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ یا ہیں جو کہ اتنے ٹاکٹیو نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ایک جنرل انٹریکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو جنریشن ہے, کیا وجہ ہے کہ آئی مین large number of these people, this generation is very different. Is it because of the technology aspect, or I mean, یا یہ قرآن کی یعنی کہ is it something sign of the day of judgment or something like that? What is it? I mean, they spend a big chunk of their time on screen. چاہے وہ کمپیوٹر اسکرین ہو, فون اسکرین ہو, iPad یا tablet screen ہو. People are spending too much time on screen. Screen time کی وجہ سے they become very introvert. So many psychologists, psychiatrists also talk about this. With the Gen Z, you need to reduce screen time. Parental controls ہوتے ہیں اسی لیے devices پہ, internet پہ, تاکہ wean them off of technology and make them interact personally with person. See, human to human communication jo hoti hai na, you groom yourself, you groom your personality, your soul, your nafs, your ruh. And staying on screen all the time, whether you're playing games or whether you're posting things or you're writing things, جو بھی آپ کر رہے ہیں اسکرین میں, ضروری نہیں کہ ہر چیز خراب ہو, بہت سی اچھی چیز بھی ہوتی ہے. So when you're spending too much time on screen, you become very unsocial person. You don't like to social. You don't like to talk to people because you're too much into screen time. But those people who balance the screen time with their other time, وہ بھی social. رفت بھابھی, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ I think, all right, okay. Can you hear me? Like, yeah, I have a question. جی please. Assalamu alaikum, and thank you very much. Imam Jawad gave very nice points, and I really appreciate your question, Adnan bhai, because this question always comes to my mind that this today's generation is very different from the past generation. So میں چاہوں گی کہ اگر امام جواد انہوں نے جو پوائنٹ بولا تھا کہ شیئر دا ایسنس آف دا میننگ آف قرآن اینڈ حدیث, اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتے ہیں with some examples, then it will be better for us to understand it. It will give us some idea how to do that. اس کا مثال اس طرح ہے نا کہ اس طرح مینشننگ دا قرآن, کوئی بھی قرآن کی آیت جو انجنکشن ہے, جو تعلیمات ہیں, اس کو انسان ایسنس میں بتا دی. جیسے ابھی میں نے جو آپ کے ساتھ آیت شیئر کی
You don't have to mention to them, okay, oh, the Quran says in Surah Hujurat, verse number so and so. You can just say that, our etiquettes, our manners as Muslim, as people who, believe in God, worship God, is we should be straightforward to the point. We should verify the news that comes to us. اس طرح کی چیزیں اگر آپ بتائیں تو آپ ویلیو شیئرنگ کریں. یعنی قرآن کی اس آیت میں جو ویلیوز یا مینرزمز یا ایٹیکیٹ شیئر کیے گئے وہ انسان دوسرے کے ساتھ شیئر کرے. مثال کے طور پر بہت سی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو, دھوکہ نہیں دو, دغا نہیں دو کسی کو. ایک اور جگہ آتا ہے کہ کسی کو طنز و مزاح نہیں کرو, اس کے ساتھ اس کو ٹونٹ نہیں کرو, ہیوملیٹ انسلٹ نہیں کرو. تو یہ چیزیں انسان شیئر کر سکتا ہے اس کی ایسنس ایک کمیونیکیشن میں, بغیر بتائے کہ قرآن کی یہ صورت یا یہ آیت یا یہ پارہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں. تو ویلیو بیسڈ کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اور جب بھی انسان بیٹھے, چاہے کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, صوفے کے اوپر, لیونگ روم میں بات کر رہے ہیں, کہیں پہ بھی بات کر رہے ہیں جین زی سے, سو اس پہ میننگ فل کنورسیشن ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو جنریشن ہے, if they don't have any meaning in the conversation or purpose, وہ آپ ان کے رویے سے آپ کو پتہ چلے آدھا گھنٹہ آپ بات کریں وہ خالی that's a sign they're not really interested in what you're talking about. But if they respond to your conversation, وہ آپ کو کچھ جواب دیتے ہیں یا آپ کو کوئی آئیڈیا بتاتے ہیں, کوئی آئیڈیا شیئر کرتے ہیں, that's a sign that they're taking interest in your conversation, اور وہ اس میں ان کی جستجو ہے اور وہ participate بھی کر رہے ہیں. اگر وہ خاموشی سے خالی سن رہے اور کر رہے ہیں تو that's a sign they're not really interested in what you're talking about. You need to change the topic. اس طرح. Yes, thank you. Yes, very nice. جواد بھائی بس لاسٹ فیو منٹس رہ گئے تو اس کو کلوزنگ ریمارکس اگر ایک دو ینگ پیرنٹس لائک می, آئی مین تھوڑے سے میں تو اپنے آپ کو جنسی کہتا ہوں کیونکہ مجھے لوگ کال کرتے ہیں, آپ کو بھی پتا, مجھے لوگ کال کرتے ہیں, میں جواب نہیں دیتا, ٹیکسٹ آپ دیتے ہیں میں فوراً جواب دے دیتا ہوں. تو بہت سی چیز, ایک چیز جو کلوزنگ کامنٹ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ انڈیا پاکستان کا روایتی ٹریڈیشنل سٹائل ہے کہ ہم چھوٹوں سے نہیں سیکھتے. ہمارے اندر ایک انا ہے, ایک ایگو ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو گونا ٹیچ می, میں تمہارا باپ ہوں, میں تمہاری ماں ہوں, میں تمہارا ماموں پھپھا تایا ہوں, میں سکھاؤں گا, تم کیا ہے مجھے سکھاؤ. دس از رانگ. اسلام کی بھی خلاف ہے. اسلام میں بھی یہ ہے کہ علم ایسی چیز ہے, نالج ایسی چیز ہے, جہاں سے بھی ملے ہمیں لینا چاہیے. So I would say this in a closing statement that we should learn from Gen Z. I have learned a lot from Gen Z. As an imam, as a father, as a, elder, as a, anything you can put that in relationship. I participate and interact with them and learn from them. I actually tell them, I'm your student. Can you teach me? Come on, man, joking with me. I go, no. There's something you have and because of your generation of upbringing in this era. I need to learn that. I need to know that. So that is something I think we as people in their 50s, 60s, 70s, 80s میں جو لوگ ہیں, ان کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا کہ ہمیں چھوٹوں سے بھی سیکھنا چاہیے اور دلچسپی کے ساتھ سیکھیں, ان سے پوچھیں یا مجھے یہ بھی سکھاؤ, مجھے یہ بھی بتاؤ. جب آپ یہ کریں گے نا تو they'll come more, وہ آپ کے پاس بھاگ کے آئیں گے اور ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیں گے. یار میں ان کا ٹیچر ہوں, آئی ایم ٹیچنگ. سو انشاءاللہ وی کین ڈو دیٹ کمیونیکیشن. بہت بہت شکریہ جواد بھائی. انشاءاللہ یہ کہ پھر ہم ملاقات کریں گے کیونکہ ٹائم بہت ہی شارٹ ہے, اور یہ کہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا مزہ یہ آتا ہے کہ آپ دور جدید کی جو ایشوز ہیں ان کو حاضر رکھ کے جو ہے آپ یہ کہ وہ فیری ٹیلز نہیں دے رہے ہوتے کہ یار اس زمانے میں یہ تھا تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو I mean that's very important definitely, and thanks again for everyone to join in, and I think it was a very informative session. So thanks again جواد بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. جو لوگ جنہوں نے اٹینڈ کیا نا, جن لوگوں نے, وہ اگر اس کا سمری پوسٹ کر دیں گروپ میں تاکہ وہ لوگ جو نہیں آ سکے وہ اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکیں. سمری لائک شارٹ کہ آپ نے کیا سیکھا اس ٹاپک سے.
تو انشاءاللہ میں نے ریکارڈ کیا, میں دیکھتا ہوں کہ اس کو میں ٹرانسکرائب کر سکتا ہوں اگر ریکارڈنگ کو, تو اینڈ دین نہیں، ہوم ورک دے رہا ہوں میں, آپ کو نہیں دے رہا ہوں میں, پارٹیسپینٹس کو ہوم ورک دے رہا ہوں جنہوں نے اچھا اٹینڈ کے لیے ہوم ورک ہے کہ وہ اپنا فنگر یوز کریں اور ٹائپ کریں اور جین زی بن جائیں اور کچھ پوسٹ کریں, کیونکہ ایسے تو اس میں میسیجز ہر وقت آتے رہتے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. کچھ میننگ میسج آ جائے گا اس طرح. ہاں تو یہ جلیل صاحب ہیں اور رفت بھابھی ہیں, زرکا بھابھی ہیں, آئی تھنک اگر آپ لوگ کوئی ایک آدھ کوٹس وغیرہ جو آج کے سیشن کے حوالے سے اگر گروپ میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ انلائٹننگ ہو. عامر صاحب بھی ہیں, محمد ساجد جی ہاں, جی عزیز, ظفر صاحب بھی, ان سب کو Yes, definitely I will share, inshallah ta'ala. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ اس کو پھر یہاں پہ برخاست کرتے ہیں اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. تھینکس ٹو جواد بھائی اگین. یہ کہ پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام It was علیکم. very nice. رفتی